بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، اللہ پاک نے اس کائنات کو جس اصول پر پیدا کیا ہے وہ اصول اس طرح ہے کہ یہاں خوشی کے ساتھ غم ہے اور غم کے ساتھ خوشی ہے، دکھ کے ساتھ سکھ ہے اور سکھ کے ساتھ دکھ ہے. یہاں فراخی کے بعد آسانی ہے اور آسانی کے بعد فراخی ہے. یہ صحت ہے اور صحت کے بعد بیماری ہے، بیماری کے بعد پھر صحت ہے، صحت کے بعد پھر بیماری ہے. یہ اتنا اٹل اصول ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سبق 24 گھنٹے انسان کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہے. یعنی آپ یا رات میں ہیں یا دن میں ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ دن ہے اور دن ہی رہے گا. یہ بے شک دن کتنا لمبا ہو، اس کی قسمت میں ہے کہ اس نے ایک دن ڈھل جانا ہے. یہ رات ہے چاہے کتنی طویل رات کیوں نہ ہو، لیکن اس کے مقسوم میں لکھا گیا ہے کہ اس رات نے جانا ہے اور اس کے بعد دن نے آنا ہے. وہ یہ سبق ہے کہ انسان نہ گھبرایا کریں اس بات پر کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، صحت خراب ہو گئی ہے، کاروبار خراب ہو گیا ہے، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. بھائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، یہ اس کا اصول ہے. اس نے اس کائنات کو اسی اصول کے اوپر پیدا کیا. اور دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امتحان جتنے بڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اتنا ہی بڑا دیتا ہے. جتنی زیادہ مشکلات انسان کے اوپر آتی ہیں، انسان سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو خوشی کے لمحے تو بالکل اپنا حق لگتے ہیں، اور جب اس کے اوپر غم آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. یہ میاں طفیل محمد صاحب تھے ایک ہمارے بزرگ، ان کی کوئی 70-80 سال کے بعد دونوں آنکھیں چلی گئیں. تو پروفیسر عرفان صاحب ان کو جب تعزیت کرنے کے لیے ان کے پاس گئے تو انہوں نے بڑے ساختہ کہا الحمدللہ. میں کہ میاں صاحب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، آپ کی تو آنکھیں چلی گئی ہیں. تو انہوں نے بڑی کام کی بات کی، انہوں نے کہا یار 80 سال تک جس خدا نے مجھے آنکھیں دی اور میں اس کے ساتھ دیکھتا رہا، اب اگر اس نے آنکھیں واپس لے لی ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ ہیں جی، یہ ایک طویل عرصے تک اللہ پاک آپ کو صحت دیتا ہے، صحیح سالم آزاد دیتا ہے، چلتی پھرتی ہوئی زندگی عطا کرتا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے وہ آپ کو معطل کر دیتا ہے یا آپ کے جسم کے اعضاء کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر شکر اگر نہیں کر سکتے تو کفر بھی نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے مضامین کو اس سورہ یوسف میں تو کیا خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے بار بار بیان کیا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر آزمائش ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام پر آزمائش ہے، اور یہ آزمائش دنوں اور ہفتوں اور مہینوں کی نہیں ہے، سالوں کی آزمائش ہے. کہتے ہیں دو چیزیں بڑی خطرناک اور بہت انسان کو تباہ کرنے، ایک لمبا غم اور دوسرا بڑھاپا. یہ ایک ایسے حلیف ہیں جو انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود تھیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم کوئی چھوٹا غم تھا، رو رو کر آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں. ہم نے تو یہاں کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی کو اتنا غم ملا ہو کہ وہ اتنا رویا ہو کہ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہوں. اتنا بڑا غم تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو. اچھا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام جس طرح غموں کے بعد خوشی، خوشی کے بعد غموں کے مرحلوں سے گزرتے رہے. یہ سارا سبب ہے کہ یہ دنیا چاہے اس کے پیارے ہوں چاہے اس کے پیارے نہ ہوں، یہاں اسی طرح ہے کہ ان مع العسر یسر، ان مع العسر یسر، کہ ہر تنگی کے بعد فراخی ہے اور ہر فراخی کے بعد یہاں تنگی ہے. اب مصیبت کے دن کٹ گئے ہیں، آزمائش کی گھڑیاں بیت گئی ہیں. اب اللہ کا کرم اس خاندان پر پہلے بھی بہت تھا، لیکن اب پھر دنیا کے اندر اللہ کا کرم ان کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم نے ان کا رخ کیا ہے. فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، جب وہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس. کون گئے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے، اور یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر ان کے حقیقی بھائی بنیامین کو لے کر گئے. یہ 11 تھے، یہ 10 تھے اور 11واں بنیامین تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پھر خیر بادشاہ تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا تھا کہ انا خیر المنزلین، میں بڑا قدردان ہوں مہمانوں کا، اور ان کی بڑی عزت افزائی ہوئی تھی. لیکن یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اب کس طرح ان سے میں بنیامین کو جدا کروں اور اس کو بتاؤں کہ میں تیرا بھائی ہوں، اور میں اس کو بتاؤں کہ اب مصیبت کے دن کٹ گئے ہیں. میں اس کو بتاؤں کہ اب تیرا اور تیرے باپ کا اور میرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اونچا مقام بنایا ہے، میں اسے کیسے کہوں؟ ہیں جی. تو پھر انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی. کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے کمرے الاٹ کیے کہ دو بھائی ایک کمرے میں رہیں گے، تو اس میں آپ رات گزاریں، دن گزاریں، جتنے دن رہتے ہیں اتنے دن رہیں.
تو دو دو کمرے ایک ایک بھائی کو مل گئے، لیکن یہ اکیلے بچ گئے، کیونکہ دو دو 10 تو وہ ہو گئے، اور یہ اکیلے تھے، ان کو پھر ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا، تنہا الاٹ کر دیا گیا. تو یہ اس کمرے میں تھے. پھر کچھ کہتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام خود وہاں تشریف لے گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا. اکیلے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. جب ان کو اپنے پاس بلا لیا تو قال انی انا اخوک، کہنے لگے بنیامین میں تیرا بھائی. اب اندازہ لگے اس وقت ان کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی. ہاں جی، میرا بھائی وقت کا بادشاہ ہے جس سے ہم گندم کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں. ہاں جی، کہنے لگے انا اخوک، میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، اور فلا تبتئس، اب تجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے دن کاٹ دیے ہیں، آزمائش کی گھڑیاں بیت گئی ہیں. اب بما کانوا یعملون، یہ تیرے ساتھ جو کچھ کرتے مجھے پتہ ہے، مجھے اندازہ ہے میرے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے تیرے ساتھ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، تیرے ساتھ بھی کیا ہوگا. اچھا اگر نہیں بھی کیا ہے تو کم از کم یہ غم تو تیرے اوپر تھا کہ میں تجھ سے جدا ہو گیا تھا. ہاں جی، اور یہ بھی تھا کہ تو اپنے باپ کو جب روتا ہوا دیکھتا تھا تیرے دن کیسے ہوں گے. لیکن تجھے اب مایوس نہیں ہونا چاہیے. فلا تبتئس، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ اس بات پر مایوس نہیں ہونا چاہیے بما کانوا یعملون، کہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اب اس کی تلافی کا وقت آ گیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کو مزید عزتیں، مزید عنایات سے نوازے گا. اب تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی مصیبتیں ہمارے اوپر نازل کی ہیں اس کا کتنا بہترین ہمیں اجر عطا کرے گا. یہ جناب یوسف یہ کہتے یہ ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کو بھی لینے کے لیے ایک شاہی پروٹوکول، پھر اس کے بعد جب جناب یعقوب کو بلایا گیا پھر ایک شان کے ساتھ ان کو لایا گیا. اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. اللہم صلی علی سیدنا